سنی کے لیے نام رضا مصر پھول ہے، نجدی کے لیے نام یہ بارود ہو گیا، نجدی کے لیے نام یہ بارود ہو گیا۔ الحمدللہ دیکھیے شاعر ہندوستان الحاج طاہر رضا صاحب رام پوری تشریف لا رہے ہیں۔ بالکل اٹھک بیٹھک کا ماحول نہ بنائیں بلکہ آپ نعرہ لگائیں، اسٹیج سے نعرہ لگائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک شاہی شاہ ترنم الحاج طاہر رضا صاحب رام پوری لے آئے۔ اور دیکھیے بالکل بات چیت نہ کریں، ہمارے فرقان بھائی جو بڑی محنت کی ہے، انہوں نے ان کی کمیٹی نے قادری کمیٹی اللہ سلامت رکھے، میں نام نہیں جانتا لیکن میرا خدا سب کے نام جانتا ہے، جتنے نوجوان ہیں اللہ سب کو سلامت رکھے، بلے جتنے ڈالے ہوئے ہیں یہ سب کمیٹی کے لوگ ہیں، ان کمیٹی والوں کے لیے دعا کیجئے۔ پہلی بار مجھے بھائی نے بتایا اتنا بڑا جلسہ ہو رہا ہے، اللہ سلامت رکھے۔ اور یہ سب الحمدللہ قادری کمیٹی کو میں سمجھتا ہوں بینیفٹ جاتا ہے، اس کا پورے گاؤں نے چندہ دیا، الحمدللہ سب لوگ بیٹھے ہیں۔ اب جتنے لوگ کھڑے ہیں پیچھے وہ بھی بیٹھ جائیں، بڑی مہربانی ہوگی۔ اور میں 4 مصرے پڑھ رہا تھا کہ منصوب دیوبند سے مل جائے اگر کہیں بھارت میں اقبال کا شیمپو ہی دکھا دو، احمد رضا کے نام پہ چلتی ہے ٹرینیں، اشرف علی کے نام پہ ٹیمپو ہی دکھا دو۔ حضرات گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرات محترم ایک جگہ یوں بجنور علاقے میں یہ بہت ہیں، ایک گاؤں تھا سنیوں کا، حضرات محترم سنی بیٹھے ہوئے تھے، ایک گلابی آ گیا، گلابی نہیں بلکہ وہابی تھا۔ میں شعر پڑھ رہا تھا کہ نبی والا کسی در کا سواری ہو نہیں سکتا، بھرے جس کا نبی دامن وہ خالی ہو نہیں سکتا۔ میں نے کہا حاجی ہو، نمازی ہو، ملا ہو تو مفتی ہو، نبی کا جو بھی منکر ہے حلالی ہو نہیں سکتا۔ تو وہابی جو تھا اس کا چہرے کا رنگ بدل گیا، مجھ پہ اکڑ گیا، بولا مولانا، میں نے کہا فرمانا، بولے ایسے شعر نہیں پڑھنے چاہیے۔ میں نے کہا آپ کو سنیوں کے مجمع میں نہیں آنا چاہیے۔ میں نے کہا اور بتائیے کیا کیا نہیں ہونا چاہیے؟ بڑے جوش میں ہوش کھو بیٹھا، بولے اتنا تیز مائک نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے کہا اور بتائیے؟ بولے اتنا تیز لائٹ نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے کہا اور بتائیے؟ بولے مرنے کے بعد تیجا نہیں ہونا چاہیے، 10واں نہیں ہونا چاہیے، 20واں نہیں ہونا چاہیے، 40واں نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے کہا ہر جائز کام ہونا چاہیے، تم جیسا ناجائز انسان دنیا میں نہیں ہونا چاہیے۔ پھر میں نے کہا تھا دل میں اپنے جذبہ احمد رضا لے جائیں گے، بات مرنے کے ہم ایمہ بچا لے جائیں گے، نجدیوں کے منہ نہ لگنا تم جب یہ دوستو، یہ وہ انڈے ہیں جو دوزخ میں ابالے جائیں گے۔ اور آ گئے جس وقت وہ چلمن ہٹا کے سامنے، ہر عطا فیکی لگی ان کی ادا کے سامنے، چاہے اشرف خان بھی ہو یا ہو قاسم اسماعیل، بھیگی بلی بن گئے احمد رضا کے سامنے۔ ہمارے مولانا لوگ آ رہے ہیں، اب میں آپ کے سامنے اس شاعر کو بلاتا ہوں جس نے بہت کم وقت میں اپنی ایسی پہچان بنائی ہے، جس کے کلام ہندوستان نہیں بلکہ ہندوستان اس کے باہر بھی پڑھے جاتے ہیں، سنے جاتے ہیں۔ الحمدللہ حق تو یہ ہے، میں نے خود سنا کہ بدعقیدہ لوگ جو حضور سے الرجی رکھتے ہیں ان کے اسٹیجوں پہ بھی ان کی پڑھی ہوئی نعتیں پڑھی جاتی ہیں، جس کی نعت عشق و عقیدت اور عشق رسول کے چشمے بلتے ہیں، جس کی نعت شاعری میں فصاحت و بلاغت کی فراوانی، عشق و عقیدت کی جولانی، دریا کی روانی، سمندر کی سیلانی، موجوں کی طغیانی، سورج کی درخشانی، چاند کی تابانی، تو کیا سبحان اللہ کہنے میں ہے کوئی پریشانی؟ تشریف لا رہے ہیں شاہی شاہ ترنم الحاج طاہر رضا رام پوری۔ میں کہوں گا لے کے طیبہ چلو خدا کے لیے، لے کے طیبہ چلو خدا کے لیے، دل توقع ہے مصطفیٰ کے لیے، ہاتھ اٹھے بھی نہ تھے دعا کے لیے، آ گئے مصطفیٰ عطا کے لیے، آ گئے مصطفیٰ عطا کے لیے۔ چرچا تیری آواز کا میرے نگر میں ہے، شہرا تیرا انداز کا ہر ایک گھر میں ہے، تو آ گیا تو قسم ایک جان آ گئی، تیرا شماریوں تو اہل نظر میں ہے۔ آئیے آگے سے پیچھے تک، دائیں سے بائیں تک، اگر ایک ہاتھ سلامت ہے ایک ہاتھ اٹھا کے بولو، دونوں ہاتھ سلامت ہے دونوں ہاتھوں کو گداؤں میں لہرا کے بولو نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ مجمع ایک دم جوان ہے، یہ سب فیضان امام احمد رضا خان ہے۔ اور آنے والا کہہ رہا ہے مولانا بلبل سے باہر حال نشیمن نہ چھٹے گا، بلکہ تباہ کے خوف سے گلشن نہ چھٹے گا، ماحول گرچہ اپنے موافق بھی نہیں ہے، سرکار مگر آپ کا دامن نہ چھٹے گا، سرکار مگر آپ کا دامن نہ چھٹے گا۔ ذرا مسکرا کے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بولیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، مشرق اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت۔